بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ضرب الامثال، جو کہ قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 44، کچھ کتابوں میں 44 پر ہے اور کچھ میں 46 پر ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہاں سے کہاں تک ہے۔ 31 سے لے کے 40 تک آخری 10 ہیں، ٹوٹل جو ہے 40 ہی ضرب الامثال ہیں، جس میں سے آخری 10 ہیں 31 سے 40 تک۔ اس کا میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور پہلے یہ بھی بتاؤں گا کہ ضرب الامثال کہتے کسے ہیں۔ اس کو آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بورڈ میں اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، ضرب الامثال کے 5 جملے دیے جائیں گے، کس طریقے سے دیے جائیں گے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرب الامثال کہتے کسے ہیں۔ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے ضرب اور امثال۔ ضرب کے معنی ہے بیان کرنا اور امثال مثل کی جمع ہے، یعنی مثال۔ یوں ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام نہیں، خاص ہوتی ہیں، یعنی مثال کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی ہوتی ہے، ایک پورا قصہ یا واقعے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ وہ چند الفاظ سن کر یا پڑھ کر سارا قصہ ذہن میں گھومنے لگتا ہے یا آ جاتا ہے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ ہم وضاحت کے لیے یہاں چند ضرب الامثال یعنی کہاوتیں اور ان کے قصے پیش کرتے ہیں۔ بیٹا میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں گا جس کا ایک رزلٹ نکلے گا ایک جملے میں، ایک مثل میں یا ایک مثال میں، کہ وہ مثال کیسے بنے اس واقعے یا قصے سے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے ایک بلی کا اور چوہے کا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پورا، تو اس کے اندر سے ہی وہ ایک جو ہے کہاوت یا ضرب المثل جو ہے کریٹ ہوتی ہے، تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو پوری ایک جو لائن ہے، ایک جملہ ہے، اس میں پوری کہانی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ بخشو خالہ، بخشو خالہ بھی یعنی بلی، چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ لنڈورا کہتے ہیں کہ جس کی دم ٹوٹ گئی ہو۔ ایک بلی بھوکی تھی، شکار کی طاق میں چوہے کے بل کے آس پاس گھوم رہی تھی، کبھی چھپ جاتی، کبھی سامنے آ کر بل میں جھانکتی۔ اسی اثنا میں ایک چوہے نے بل میں سے ذرا سا منہ نکالا اور بلی کو دیکھتے ہی اندر بھاگ گیا۔ بلی بل کے پاس گئی اور کہا، بھانجے تم کیوں بھاگ گئے ہو؟ خالہ صدقے اندر دم گھٹ رہا ہوگا، باہر آؤ، ہوا کھاؤ، میں تمہاری پیاری پیاری چاند سی صورت کی بلائیں لوں، کچھ کھاؤ پیو۔ چوہا بلی کی باتوں میں آ گیا، باہر نکلا مگر کچھ ڈرتا جھجکتا۔ ادھر بلی بے حد بھوکی تھی، بے تاب ہو کر جھپٹا مارا، پنجہ دم پر پڑا۔ جان بڑی پیاری چیز ہے، چوہے نے بھرپور زور لگایا، دم ٹوٹ گئی۔ بل قریب تو تھا ہی، فوراً بل میں گھس گیا۔ بلی کو بڑا افسوس ہوا، پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بل کے پاس گئی اور بہت پیار سے کہا، بھانجے تم کیوں ڈر گئے؟ میں تو تمہیں پیار کر رہی تھی۔ ہے تمہاری دم بھی تو ٹوٹ گئی، میں قربان جاؤں، آؤ میں تمہاری دم جوڑ دوں۔ چوہا معاملہ خوب سمجھ چکا تھا، بولا، بخشو خالہ، چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ جب کوئی دشمن نقصان پہنچانے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرے تو یہ مثال دی جاتی ہے، یہ مثل کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بخشو بھی خالہ، چوہا لنڈورا ہی بھلا سے کیا مراد ہے کہ آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں میں اب نہیں آؤں گا، مجھے معاف رکھو، مجھے معاف کرو۔ بخشو کا کیا معنی ہے؟ معاف کرنا۔ تو یہ میں نے ایک واقعہ سنایا جہاں سے یہ مثال بنی، بخشو بھی خالہ، چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی ضرب الامثال کی طرف، ان کو ریڈنگ کرتے ہیں اور میں پھر ان کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے پیپر میں وہ حل کرنی ہوتی ہیں۔ انتہائی آسان ہوتی ہیں، ایک ایک جملہ ہے، ایک نمبر کا 5 یہ ضرب المثل آتی ہیں اور 5 نمبر ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے ٹائم میں اگر پیپر میں جب بھی یہ آتا ہے، آپشن ہوتا ہے ایک سوال میں کہ غلط فکرات کی درستی کریں، 5 فکرے ہوتے ہیں یا یہ ضرب الامثال لکھیں، تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ ان کو حل کریں، یہ جلدی ہو جاتے ہیں، آسان ہیں۔ شرط اس کی یہ ہے کہ آپ نے ان کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے یاد کریں گے تو آپ وہ جملہ مکمل کر لیں گے۔
یہ 31 نمبر جو ہے میں پڑھتا ہوں کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی. اس سے مراد یہ ہے کہ غریب پر سب کا بس چلتا ہے یا زور چلتا ہے. اس کے بعد ہے فقیر کی صورت سوال ہے. قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، کاٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی. یہ جملہ میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو لکڑی کی ہانڈی ہے وہ چولہے پر ایک ہی بار چڑھتی ہے، بار بار نہیں چڑھتی. اس کے بعد ہے گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں، یعنی جو آسانی سے کام ہو جائے اس کے لیے مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. لاد دے لدا دے لادنے والا ساتھ دے. پھر ہے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی انسان کرے کچھ اور ہو کچھ جائے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، یعنی انسان کے اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ظاہر کرے. منافقت کے حوالے سے بولا جاتا ہے جملہ. یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، یعنی یہاں کا دستور ہی نرالا ہے، یہاں کا قانون ہی نرالا ہے، یہاں کی بات ہی نرالی ہے. تو یہ 30 سے ہم نے 31 سے 40 تک یہ جملے میں نے ابھی پڑھے، اور میں نے طریقہ کار سمجھانے کے لیے 3 جملے یہاں لکھے ہیں. اس میں ہم بات کریں گے کہ پہلا جملہ ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی. تو پیپر میں اس طرح سے آ سکتا ہے کہ درمیان میں ڈاٹس ڈال دیں گے، جملہ نامکمل چھوڑ دیں گے، آپ کو مکمل کرنا ہوگا. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ غریب کی جورو، لفظ کیا آئے گا یہاں؟ جورو. تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. جورو بیوی کو کہتے ہیں. اچھا، دوسرا ہے فقیر کی ڈیش ڈیش سوال ہے. یہاں ڈیش ڈیش میں ہم کیا لکھیں گے؟ صورت. فقیر کی صورت سوال ہے، یعنی مانگنے والے کے منہ پر ہی لکھا ہوتا ہے. سوال مانگنے والے کے منہ پر سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے. کاٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی. تو اس ڈیش ڈیش میں ہم کیا کریں گے؟ بار بار. کاٹ لکڑی کو کہتے ہیں، ہانڈی دیگچی. تو یہ اس طرح سے جملے آتے ہیں، اور آپ نامکمل آئیں گے تو آپ نے مکمل کرنا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملے کا پہلا حصہ مس کر دیں گے. فار ایگزامپل غریب کی ڈیش ڈیش کر دیں گے، جورو سب کی بھابھی، تو آپ یہاں کیا لگائیں گے؟ غریب کی. اسی طرح فقیر کی صورت سوال میں فقیر کی لفظ خالی چھوڑ دیں گے جملہ، اور باقی لکھا ہوگا، تو آپ نے یہاں فقیر کی لکھنا ہوگا. تو بیٹا یہ ضرب الامثال آپ نے صفحہ نمبر 44 تا 46 آپ کی مختلف کچھ نیو بکس ہیں، کچھ اولڈ ہیں، ان پر یہ موجود ہے. 31 تا 40 میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئے تو آپ واٹس ایپ یا کال نمبر پر آ سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.